بہت شکریہ محمد اسلم، آپ ہمیں گجرانوالہ سے اپڈیٹ کرے تھے. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے وزیر مملکت برائے ریونیو حماد اظہر کی میڈیا سے گفتگو. قوم کی نظر ہٹانے کے لیے دیے تھے. آپ جتنا مرضی چیخ لیں چلا لیں، ہم آپ کو NRO نہیں دیں گے. قوم کو یہ وقت آ گیا ہے بتانے کا کہ یہ اتنی دولت جو کہ زیادہ تر اس وقت بیرون ملک پڑی ہے، ہم میڈیا میں ہی خبریں جو سن رہے ہیں اور جو کیس سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح بیرون ممالک سے پیسے بچوائے جا رہے تھے، اندر آ رہے تھے، اسے دیکھ کے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ زرداری کے کیس میں، اومنی گروپ کے کیس میں اور حمزہ شہباز کے کیس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اور ہمیشہ سے عمران خان صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں، چارٹر آف کرپشن ہے. اور اب یہ بھی سن لیں حمزہ صاحب کہ آپ مولانا فضل الرحمان سے جتنا مرضی مل لیں، بغل گیز ہو لیں، آپ جتنا مرضی آصف زرداری سے بغل گیز ہو لیں، اب آپ کو NRO نہیں ملے گا. قوم کے سامنے اب ہر چیز جو ہے وہ عیاں ہو چکی ہے. اس لیے بہتر ہے کہ جو کیس میں جو آپ کے اوپر سنگین الزامات لگے ہیں آپ اس کی طرف متوجہ ہوں، قوم کو غلط اعداد و شمار دے کے. اور ایک آخری چیز اسٹاک مارکیٹ کا انہوں نے ذکر کیا، یہ کہا کہ جی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ نیچے چلی گئی ہے. یہ نہیں بتایا کہ مسلم لیگ نون کے آخری سال میں مئی 2017 سے مئی 2018 تک اسٹاک مارکیٹ 53,000 سے $44,000 پہ جو نیچے آئی تھی اس کی وجہ نہیں بتائی. یہ تو دودھ کی ندیاں یہاں پہ بہہ رہی تھیں، تو پھر یہ 10,000 پوائنٹس کی جو تھی شرح کیوں گری؟ بہت شکریہ. سوال حمزہ فاروق. صاحب یہ تو آپ نے حمزہ شہباز اپوزیشن کے حوالے سے آپ نے یہ چیزیں بتائیں. آپ کے اپنے منسٹر فیصل وردہ صاحب اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں اور رسپانسبل اسٹیٹمنٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 1 مہینے میں لاٹری نکل آئے گی، 2-3 مہینے کے اندر جو ہے $1 آ جائیں گے. تو آپ کے اسٹیٹمنٹ، اسد عمر کے اسٹیٹمنٹ اور آپ کے دوسرے جو منسٹرز ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ اتنے رسپانسبل اسٹیٹمنٹ آتے ہیں. پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں کہ یہ تیل نکل آیا ہے، اس کی ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے. تو جس طرح کے اسٹیٹمنٹ آئے گا تو آپ اپوزیشن کو تو کہہ سکتے ہیں، آپ لوگوں کے اپنے لوگ اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں. میں آپ نے بڑا اچھا کیا یہ پوائنٹ اٹھایا. میں اس کی بھی وضاحت کرنا چاہوں گا تمام میڈیا کے سامنے. جو فیصل وارڈا صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی 4 ہفتے کے حوالے سے، وہ انہوں نے جو بیرون کراچی کے ساحل سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہم گیس کے لیے ڈرل کر رہے ہیں، ایک بحری جہاز کھڑا وہاں پہ ڈرل کر رہا ہے، اس کے حوالے سے دی تھی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر وہ وہاں سے گیس کا ذخیرہ نکل آتا ہے تو وہ سمجھا جا رہا ہے، ابھی جو ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے ہے کہ وہ دنیا کے جو ٹاپ 10 بڑے ذخیرے ہیں گیس کے ان میں انشاءاللہ تعالی شامل ہوئے گا. انہوں نے ایک امید کا ظاہر کیا، ان کا ذرا سٹائل ایسا ہے کہ ذرا پختہ امید کا انہوں نے ظاہر کیا، تو اس کو اس کی کانٹیکسٹ میں رکھنا چاہیے. یہ تو ہم شروع سے کہتے رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں، اسد عمر صاحب بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ یہ جو اگلا 1.5 سال ہے ہمارا، یہ ہمیں تھوڑا سا سختی سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ بگاڑ اتنا بڑا تھا. اس بگاڑ سے اب ہمیں نکلنے کے لیے، اور ہمیں بہت کہا جاتا ہے کہ جی آپ پرانی بات نہ کریں، پرانی بات نہ کریں، اپنی بات کریں. بھائی جب جو پرانے کر کے گئے ہیں اس کے اثرات ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں، تو ہم پرانی بات کیسے نہ کریں؟ جو ہم پالیسیاں بنا رہے ہیں ان کا براہ راست اس وقت تعلق اس بگاڑ سے ہے جس کے اثرات ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں. اس لیے ہم بار بار یہ جو پرانی بات ہے اس کے اوپر ایک مکمل آپ کو تفصیلی علیحدہ ہم دیں گے. جی میرا سوال یہ ہے کہ روپی ڈیپریسیشن سے ریونیو انکریز ہوتا ہے، لیکن جو نو ماہ کا ریونیو فگر آیا ہے اس میں ریونیو الٹا ڈیکریز ہوا ہے. اس سے تو اگر آپ ڈالر ٹرم دیکھیں تو پچھلے 22 سال کے پہلے 9 مہینے کا ریونیو $26 ارب تھا، اور اس مالی سال کے 9 مہینے کا ریونیو $22 ارب کے لگ بھگ ہے. یہ 19% ڈیکریز بنتا ہے ڈالر ٹرم میں. یہ کیا وجہ ہے کہ روپی ڈیپریسیشن کا امپیکٹ ریونیو کے اوپر نہیں پڑا ہے؟ نمبر 2 یہ کہ آپ کا اپنا جو محکمہ ہے اس میں اصلاحات کی بہت سارے دعوے کیے گئے تھے، 9 مہینے گزر گئے، تو کون سی اصلاحات ہوئی ہیں؟ پالیسی بورڈ بھی فنکشنل نہیں ہو سکا ہے، لا میں موجود تھا کرنے کا دعویٰ تھا، وہی آفیسر وہی چیف کمشنر بیٹھے ہوئے، وہی ممبر بیٹھے ہوئے، تھوڑا ادھر ادھر 3 سوال ہو گئے ہیں. آپ 3 سوال ہو گئے ہیں. اچھا جی، جو آپ کا پہلا سوال تھا میں اس کے حوالے سے آپ کو جواب دے دوں کہ یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ڈی ویلیویشن سے انیشلی تو آپ کے ریونیوز بڑھتے ہیں اگر آپ کی امپورٹ کم نہ ہو رہی ہو. پاکستان اپنا 40% جو ریونیو ہے FBR وہ امپورٹ سٹیج پہ اکٹھا کرتا ہے. اب آپ کی امپورٹ جو کہ اگست میں 15% گرو کر رہی تھیں اب وہ نیگیٹو جا رہی ہیں، تو اس لیے ہمیں ریونیو گروتھ نہیں مل رہی. ریونیو میں کمی نہیں آئی، ریونیو تو پچھلے سال سے 3% زیادہ پہ ہے، لیکن اس میں ہمارے جو ٹارگٹس ہیں اس سے ہمیں شارٹ فال آئی ہے. آپ نے
بات کی کہ تبدیلیاں کیا آئی ہیں. بہت سارے ہم نے ایسے کام کیے جو بڑے عرصے سے نہیں ہوئے تھے. بے نامی رولز کو ہم نے امپلیمنٹ کیا, پراپرٹی کی ویلیویشنز کو ہم نے ریوائز کیا, اب ہم دوبارہ کرنے جا رہے ہیں. نئی ویب سائٹ ہم نے لانچ کی, ایک ڈیٹا انٹیگریشن کا میکنزم جو کہ اس مہینے کے اینڈ میں جس کے نتائج ہمارے سامنے آ جائیں گے. نیب, FBR, FIA, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ان تمام کا جو ڈیٹا ہے وہ انٹیگریٹ کر کے نان فائلرز کا ایک مکمل ڈیٹا نکالا جا رہا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے. اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ پریس کانفرنس کریں گے FBR کے اوپر صرف. سر یہ بتائیے کہ کچھ حلقوں میں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ PTI حکومت کے اندر کیبنٹ کے اندر میں سے کچھ لوگ ہیں جو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف سازش کر رہے ہیں کچھ, اور انہوں نے کچھ اپوائنٹی ہیں جو اہم عہدوں پر تعینات ہیں اس وقت اکنامک ٹیم میں. تو وہ لوگ عمران خان کے خلاف سازش کر رہے ہیں, وہی کام عمران خان سے کروا رہے ہیں جو اپوزیشن کے دوران وہ کرٹیسائز کرتے تھے گزشتہ حکومتوں کو. IMF کے پاس ایمنسٹی اسکیم, پھر آپ نے 2 سپلیمنٹری بجٹ بھی دیے, اس کے باوجود 300 ارب روپے کا ٹیکس شارٹ فال بھی ہے آپ کا. ایکسپورٹ آپ کی مارچ میں گروتھ نہیں ہوئی اس کی, روپی ڈی ویلیو ہوا, تو اس کے باوجود یہ سارے کام ہو رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے اور نہیں ان سے کروائے جا رہے ہیں. تو اگر آپ اس پہ نہیں دیکھیں, یہ تو ایک مفروضہ ہے کہ کوئی سازش کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا ہے. میرا نہیں خیال ایسی کوئی چیز ہے. یہ ہم اس وقت تو کیونکہ معیشت کو ہمیں ریسکیو کرنا ضروری تھا, اس سے ہم نکلے ہیں. اس کو ایک انٹینسو کیئر یونٹ سے ہم نے باہر سکسیزفلی نکال لیا, لیکن ابھی جنرل وارڈ کے اندر اس کا معیشت کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ جاری ہے. کیونکہ ہم نے جو پچھلے 2 سال سے ہم نے اس معیشت کے جو ادارے تھے ان سب کو ہم خسارے میں لے گئے. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے نقصانات 100 ارب سے 423 ارب پہ چلے گئے. ایکسپورٹس کی آپ نے بات کی, یہ لوگ کیا ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں. 13% ایکسپورٹس تھیں 2016 میں آف GDP. جب یہ چھوڑ کے گئے تو 8% رہ گئی تھیں. میاں نواز شریف صاحب کہتے تھے میں 100 ارب ڈالر پہ لے کے جاؤں گا ایکسپورٹ کو, وہ 25 کی بھی 23 رہ گئیں ان کے ٹائم پہ. اور ہمارے ٹائم پہ گرو کر رہی ہیں ایکسپورٹس, لیکن مارچ کے مہینے میں نہیں کی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جنوری سے ہمارا پورا ڈیویلیویشن کا امپیکٹ بھی آیا ہے, اور جو اسٹیٹ بینک کی ڈیویلیویشن ہے, اور ہم نے جو انرجی پرائسز ریشنلائز کی ہیں. اب ظاہر ہے ایک انڈسٹری جس کو 10 سال سے جس کا گلا گھونٹا گیا ہے, اور خاص طور پہ پچھلے 5 سال میں, تو وہ چند دنوں میں تو آپ کو ریوائول ہی نظر آئے گا. ایک ٹائم لیگ کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہیلدی گروتھ نظر آئے گی. ابھی بھی میں اپریل کا ڈیٹا دیکھ رہا تھا جو ابھی تک آیا ہے, آج 11 اپریل ہے, تو ہمیں ابھی تک تو بڑی ہینڈسم گروتھ اس مہینے نظر آ رہی ہے ایکسپورٹس کی. کوئی واشنگٹن سے اچھی خبر آنے کی توقع ہے 2 چیزوں کے بارے میں. ایک کہ کیا ڈیمانڈ جو ہے ٹیکسیشن میں تو بہت زیادہ اسٹرنجنٹ ڈیمانڈ تو نہیں ہوگی. دوسری جو آپ نے جو ان کے پاس لے کے گئے ہیں پالیسی فریم ورک پیپر, تو پالیسی فریم ورک پیپر جو ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ اس میں کوئی آپ نے پرسنٹیج آف ٹیکسیشن کو تو اضافہ کرنے کے لیے نہیں. یہ جس سطح کے اوپر یہ فائنانس منسٹر سے بات ہو رہی ہیں وہ ان پرنسپل بات ہو رہی ہیں. پرنسپل چیزوں کا تخمینہ لگایا جائے گا. کسی پرٹیکولر ٹیکسز کے حوالے سے یا کسی اسپیسیفک انسٹنس کے حوالے سے اس اتنی اونچی سطح کے اوپر بات نہیں ہوگی. وہ تو جب ان کا اسٹاف مشن یہاں پہ آئے گا تو جو موڈیلٹیز طے ہوئیں گی اس میں ہم اتنی تفصیل میں جائیں گے. شکریہ سر. حماد صاحب نے کافی بات کر لی. چاہنے صاحب ابھی جو چیئرمین ہیلتھ کمیٹی ہے میاں عتیق صاحب, ان سے بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریاض کی قیمتیں بڑھی ہیں ان کو واپس کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ 70 گھنٹوں میں جو ہے قیمتیں واپس کر دی جائیں گی. کیا میکانزم ہوگا, کیسے یہ قیمتیں واپس کی؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں گورنمنٹ یہ نہیں, گورنمنٹ کچھ کر نہیں سکتی, گورنمنٹ بہت کچھ کر سکتی ہے. لیکن میں آج کیونکہ حمزہ کا حوالے سے بات ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی ایک چیز میں ضرور یہاں پہ مینشن کروں گا. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں مہنگائی کی, یہ میں لاسٹ ٹائم بھی دکھایا تھا کہ یہ 22 مئی 2018 میں جو ہے پریزنٹ ابھی قیمتیں بڑھی ہیں جو امپلیمنٹیشن سپریم کورٹ نے کروائی کی, یہ سیکنڈ لاسٹ کیبنٹ میٹنگ جو ہوئی تھی عباسی صاحب نون کی, اس میں یہ دوائیاں جو ہارڈ شپ کیسز کے حوالے سے بڑھی تھیں جس کا امپیکٹ آیا ہے. لیکن کیونکہ یہ انہوں نے بڑھائی, اس کے بعد سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیو تھے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے, یہ بھی موجود ہے. اب آتے ہیں اس پہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے. بالکل کر رہے ہیں. آج بھی پورے پاکستان میں ریٹز ہوئے ہیں, اس میں 395 چیزوں کی قیمت کم بھی کرائی گئی تھی, لیکن کمپنیز نے کم نہیں کی. اس وجہ ہم ریٹ بھی کر رہے ہیں, اور کئی کمپنیز نے, وہ بھی لسٹ موجود ہے کہ جو ان کو لائن ڈرا کی گئی تھی کہ یہ آپ کے ریٹس ہوں گے, اس سے زیادہ جا کے انہوں نے بڑھائی, وہ بھی کم کریں گے. اور اگر یہ جیسے پی ایم صاحب نے کہا ہے, گورنمنٹ کے لیے یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ قیمتیں کم مزید اگر کرنی پڑیں تو کر سکتے ہیں, اور گورنمنٹ کے پاس اتھارٹی بھی ہے اور کوئی ایشو بھی نہیں ہے. میری کل پی پی ایم اے سے, کل وہ کراچی سے سب آئے تھے, میری ان سے بات ہوئی تھی. ہم ایک
एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, जिससे हम इंशाल्लाह मज़ीद इसके अलावा भी जो उन्होंने बढ़ाई हैं गलत, वो तो हम कम कर रहे हैं, उसके अलावा भी इंशाल्लाह ये कीमतें कम होने जा रही हैं इंशाल्लाह। अदर जितोई साहब हमारे साहब ये क्वेश्चन है कि तो आजकल बड़ा मैं चाहे थर्ड ईयर का मैं इंडस्ट्री वाला थर्ड ईयर, तो क्या एनजीओ कह रहे हैं कि इसकी वजह से रेवेन्यू कम हुआ है, एफबीआर कह रही है कि इसकी वजह से रेवेन्यू में इजाफा हुआ है, कि नए बजट में इसको खत्म करने जा रही है हुकूमत या नहीं? मुझे कैसे अगर आप सिर्फ टैक्स के हवाले से बता दें कि नए बजट में हुआ है या नहीं? नहीं, जो इंशाल्लाह इस साल हम रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे टोबैको से, वो अभी तक सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो इकट्ठा किया आज तक एफबीआर ने टोबैको सेक्टर से, वो होएगा। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने जो हमारा पहला सप्लीमेंट्री बजट था उसके अंदर हमने उन टेयर्स के अंदर जो है वो इजाफा पहले से कहीं ज़्यादा किया था, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। आइंदा भी अगर हम कोई इजाफा करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे वो किसी के कहने पे नहीं हम करेंगे, ना हम किसी हमारा अपना जो डेटा है वो सबसे मुसद्दका है इस हवाले से, और हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से रेवेन्यू को भी इंक्रीज़ किया जा सकता है और ये जो लानत है तंबाकू की, इसकी कंजम्पशन को कम भी कैसे करना है हमने। जी वो टैक्स का जिक्र उन्होंने कर दिया, लेकिन देखिए मैं आपको ये बता दूं कि ये भी जो हम कम से कम हमारा 20-25 अरब तकरीबन आपके हेल्थ कार्ड्स पे, जो कि पाकिस्तान का नहीं इस रीजन का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है, उसमें जा रहा है। और ये जो टैक्स लगेगा इंशाल्लाह टोबैको पे, उस पर हेल्थ जो कार्ड के लिए भी जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके लिए इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट ने कमिटमेंट की है, वो देंगे, चाहे इससे दें वो, लेकिन देल पे अस। और इंशाल्लाह सबसे जो बड़ा प्रोग्राम जो अभी हम 6 महीने में तकरीबन 5.5 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देने जा रहे हैं, इसको बढ़ा के इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के एंड तक, बल्कि इस ईयर के एंड तक तकरीबन 7 करोड़ हो जाएगा। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे ताकि वो 50% लोग जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं गुर्बत से, जो प्रेशर है बाकी चीज़ों का, वो कम होगा इंशाल्लाह। जी जी, आप लोग तब्दीली का नारा लगा के आए थे, आती अवाम की चीखें निकाल, बजाय कि आप लोग इनकी चीखें निकालते और छोटिया मॉडल लगाते, चाइना मॉडल लगाते, इनसे पैसा लेते, यहाँ तो अवाम रोने पे आ गई है। अब इनका है कि इन्हें तकलीफ दी जाती है, तो अवाम को तकलीफ मिल रही है और कोई दुआएं नहीं दे रहा। तो मेरा यही है कि आप लोग ना टैक्स अवाम के कम करें, इनसे पैसा वसूल करें और वो पैसा। वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अजहर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि नून लीग के दौर जब दूध और शहद की नहरें बह रही थी, महंगाई की शरह 10% तजावुज़ कर गई थी।